تو اس روایت کو بیان کرنا چاہوں گا ایسے موقع پر کہ جو سائے ستہ میں کم از کم 4 کتابوں کے اندر آئی ہے کہ نبی اکرم کے خاندان کی ایک خاتون، یعنی قبیلہ قریش سے اس کا تعلق تھا، اور قبیلہ قریش کے اندر پہ تقسیمات ہیں، اس میں بنی ہاشم بھی ہیں اور دوسرے قبیلے بھی ہیں جو مختلف طائفے ہیں۔ اس میں سے ایک مخزومی عورت جو قریش ہی سے تعلق رکھتی تھی، اس نے چوری کی، اچھا، جبکہ رئیس زادی تھی لیکن اس کے باوجود چوری کی۔ تو پھر لوگوں کے اندر یہ خوف کی فضا تھی کہ ہم کیا اس کی شکایت نبی اکرم تک پہنچائیں یا نہیں پہنچائیں، اس کے بھی کیا ہاتھ کاٹے جائیں گے، خود انہی کے قبیلے کی، انہی کے خاندان کی ہے۔ تو وہ افراد کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس قسم کے واقعات جو پیش آتے ہیں وہ سن لیں کہ نبی اکرم تک جب یہ اطلاع پہنچی اور اسامہ بن زید نے پہنچائی، اچھا، تو اس وقت نبی اکرم نے فرمایا کہ اس عورت پر بھی حد جاری ہوگی۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی دین کے نام پر یا اگر کوئی پیغمبر اکرم کا کلمہ گو ہے تو پیغمبر اکرم اس کے لیے کوئی خاص رعایت کریں گے کہ اس نے اگر قانون کی پامالی کی ہے تو اس کے لیے الگ قانون ہے، اور کوئی کافر ہے وہ پامالی کرتا ہے تو اس کے لیے الگ قانون ہے۔ بلکہ وہاں پر جملہ یہ ہے جو سائے ستہ کے اندر موجود ہے کہ وَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدْ سَرِقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ اللہ اکبر، جب کیسا گمان نہیں کیا جا سکتا۔ جی بالکل، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر لو، یہاں پر لو اور ان کے اندر فرق بھی موجود ہے، خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ زہرا بھی اگر یہ کام کرتی تو میں ان پر بھی حد جاری کرتا۔ یعنی پیغمبر اکرم نے ساری تفریقات مٹا دی۔ خبردار یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہمارا ہے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے تو پھر اس کے لیے الگ قانون ہے اور دوسروں کے لیے الگ قانون ہے، غریبوں کے لیے الگ معاملہ ہے اور امیروں کے لیے الگ معاملہ ہے، مردوں کے لیے الگ معاملہ ہے، عورتوں کے لیے الگ معاملہ ہے، سب کے لیے حکومت اور سب کے لیے قانون برابر رہے گا۔ اور مولا متقیان ہی کی زندگی کے اندر ابو اسود دوئلی جو مولا متقیان کے قاضی تھے، جی، اور مولا کائنات نے اپنی ظاہری حکومت میں انہیں قاضی بنایا ہوا تھا، تھوڑے عرصے کے بعد ابو اسود دوئلی کو معزول کر دیا۔ انہوں نے آ کر درخواست کی کہ اے مولا کائنات، آپ نے کیا مجھ سے کوئی غلط فیصلہ سنا ہے، کیوں مجھے معزول کیا؟ کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب تمہارے عدالت کے اندر کسی کو حاضر کیا جاتا تھا تو تم ملزم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ ایک انسان جو حاضر ہوا ہے اس کا جرم ثابت نہیں ہوا ہے اس پر اپنی آواز کو بلند کرو؟ اللہ اکبر، تعظیم اور تکریم تو دیکھیے۔ جی بالکل، اسے معزول کر دیا۔ اور جناب قمبر کا واقعہ ملتا ہے، جناب قمبر جو اتنے قریبی ساتھی، اور کسی نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ علی کی بات بڑی، علی تو مولا ہے، جواب حضرت قمبر ملے تو لے آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، اس قدر ان کے مطیع و فرما بردار۔ لیکن ایک مرتبہ جب سزا دینے کا حکم دیا، ایک مجرم کو لایا گیا، 80 کوڑے کی سزا دی گئی تھی، 80 کوڑے مارنے کے بعد 2 کوڑے اور لگا دیے جناب قمبر نے۔ تو پھر مولا کائنات نے کہا قمبر اب آپ بھی لیٹ جائیے۔ اللہ اکبر، اب آپ بھی لیٹ جائیے۔ اور پھر مجرم کو کہا کہ اب اس سے بھی قصاص لو، اور اسے بھی کوڑے، جناب قمبر کو بھی کوڑے مارے گئے۔ تو پھر مولا کائنات ہو، نبی اکرم ہو، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی سیرت کے اندر ہمیں کوئی تفریق نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کی بہن آئی ان کے پاس مانگنے کے لیے، کہا مجھے کچھ عطا کیجیے بیت المال میں سے جو ہر ایک کا حق بنتا ہے، تو انہیں 30 درہم دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سیاہ فام عورت آئی، اسے بھی 30 درہم دے دیے۔ تو وہ جو بہن تھی وہ دوبارہ پلٹی، روایت میں نام ذکر نہیں ہے، بہن دوبارہ آئی، کہا کہ اے علی آپ نے مجھے بھی 30 دے دیے، یہ جو کالی عورت ہے، سیاہ عورت ہے، کنیز ہے، اس کو بھی 30 دے دیے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم میں اولاد اسماعیل کا اولاد اسحاق کے اوپر کوئی فضیلت اور برتری نظر نہیں آتی، نہیں نظر آتی۔ سب کے سب آدم کی اولاد ہے، سب کے سب حوا کی اولاد ہیں، تو سب کے لیے قانون برابر ہے۔ اور میں یہاں پر آپ کے پلیٹ فارم سے بھی بات کروں گا کہ اسلام میں دیت کے احکامات بہت سخت ہیں، صحیح، اور اس کی سختی اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے آخر میں، لیکن اگر کوئی غلطی سے بھی میرا ایک دانت توڑ دیتا ہے، ایک دانت کی قیمت دیت کے اندر یہ بنتی ہے جو آج کے پاکستانی روپیز کے حساب سے ہمارے فقہ جعفریہ کے مطابق تقریباً 1 کروڑ روپے کے برابر۔ 1 کروڑ صرف دانت توڑنے کے، اگر غلطی سے توڑا گیا۔ اللہ اکبر، اگر کسی نے اگر جان بوجھ کے توڑ دیا ہے تو اس کے پاس 2 اختیارات ہیں کہ قصاص کرنا چاہے تو قصاص بھی کر سکتا ہے، اور دیت لینا چاہے تو دیت بھی لے سکتا ہے۔ قصاص سے مراد ہے کہ اس کا دانت ٹوٹنے، جی، اگر جان بوجھ کے کسی نے کام کیا ہے تو اس قدر اسلام کے جو احکامات سخت ہیں۔ اگر ایک خراش آ گئی ہے ہماری وجہ سے کسی کے بدن کے اوپر، اگر ہم نے کسی کو چانٹا مار دیا ہے، ایک تماچا لگایا ہے، اگر اس کا اگر اس کا گال سرخ ہو گیا ہے تو اس کی دیت الگ ہے، اگر نیلا ہو گیا ہے تو اس کی دیت الگ ہے، اگر سیاہ ہو گیا اس کی دیت الگ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنے درجے اور اتنی اس کے اندر جزیات موجود ہیں کہ آپ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ یہاں تو پورے انسانوں کو جلا دیا گیا ہے، تو آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی دیت اور کتنا جرم انسان یہاں سے اٹھا کر اس دنیا میں واضح کر دیا اسلام نے۔